میں نا جہاں جہاں محافل پر محفلوں پر بیانات کے لیے گیا ہوں، ایک چیز میں نے دیکھی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں کوئی بات نہیں، نمازوں میں کمی رہ گئی ہو تو رہ جاتی ہے بعض اوقات، روزہ رکھنے کے اندر کمی رہ گئی ہو تو رہ جاتی ہے بعض اوقات، انسان کو زکوٰۃ دینے کے اندر کمی رہ گئی ہو رہ جاتی ہے بعض اوقات۔ یہ سارے معاملات میں جو اسلام کے ارکان 5 فرض ہیں ان میں بعض اوقات کمی بھی رہ جاتی ہے، لیکن ہم نے لوگوں کے اندر یہ کمیاں دیکھی ہیں، لیکن جب بات کوئی بندہ سامنے بے نمازی کیوں نہیں بیٹھا، اس کے سامنے اگر مصطفیٰ کی عزت کی جائے تو وہ بھی جناب سینہ کھول کے کہتا ہے کہ تاجدار ختم نبوت۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بے نمازی کیوں نہیں، اسے پتہ ہے اس بات کا کہ یار میں نماز نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے نبی تو وہ ہیں جو جانے جانا ہے، جو اس جہان کی جان ہے، تو جب بے نمازی کیوں نہیں، کتنا گناہگار کیوں نہیں، لیکن جب بات نبی کی آتی ہے تو وہی کہتا ہے کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، اپنا تو لوگو ایمان بھی حسینی ہے۔ تو انسان کے اندر ان کے سامنے جب یہ محبت رسول یا ناموس رسالت کے حوالہ سے کسی کے سامنے بھی جب بات کی جائے تو وہ جناب بڑا غیرت مند ہو کے اچھل کود کے کہتا ہے یار میرے نبی کی تو بات ہی کیا ہے، ویسے تو اللہ کے سارے نبی سچے، اللہ کے سارے نبی شانوں والے، مگر ہمارے نبی ان سب کے سردار بن کے تشریف لائے۔ تو لہٰذا اب یہ جو وقت گزر رہا ہے، عاشق لوگ، غازی لوگ، غازی ممتاز حسین قادری جیسے لوگ، غازی علم الدین شہید جیسے لوگ، وہ لوگ کہ جنہوں نے گستاخوں کو وہ واصل جہنم کیا اور پھر زمانے کو بتایا لوگوں زمانے میں ایسا نہ رہنا، اگر نبی کی ناموس کی بات آئے، نبی کی عزت کی بات آئے، نبی کی عظمت کی بات آئے، نبی کے چرچے کی بات آئے، کوئی بندہ کہیں کھڑا ہو کے اپنا جناب بکواس کرنے کی کوشش کرے تو یہ پیغام دے گئے جان دے دینا مگر اس کی جان کبھی نہ چھوڑنا۔ لہذا اب جو بھی بندہ ہمارے نبی کے خلاف کوئی بکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ 1000 بار سوچتا ہے کہ میں کچھ بکوں یا نہ بکوں۔ کچھ خلاف کرنے والا جب بھی کچھ کرتا ہے تو 1000 بار وہ سوچتا ہے کہ کچھ کروں نہ کروں، لیکن جو عاشق سر لینے والا ہوتا ہے وہ ایک بار بھی نہیں سوچتا، وہ کہتا ہے یا تو جان چلی جائے گی یا تو جان لے لوں گا، بات نبی کی عزت کی۔ اور سب نے بتایا کہ تا تمہیں مرد دم تک لوگوں کو یہ نعرہ سناتے رہنا کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ہاں میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا۔ دنیا کے اندر نا سب سے بڑا قریبی رشتہ دیکھو، دنیا میں سب سے قریبی رشتہ یہ کہ باپ بیٹے کا، خاوند بیوی کا، سب سے قریبی رشتہ یہ ان رشتوں میں لوگ آتے ہیں۔ یعنی انسان اگر اپنی زبان سے کچھ کہنا بھی چاہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار آپ میری جان ہیں،
آپ کیا ہیں یار، تو میری جان ہے. اس لفظ پہ پوری کہانی کی انتہا ہو جاتی کہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ یار رشتے کے اندر تو میری جان ہے، اس کے بعد کوئی رشتہ نہیں ہماری نظر کے اندر. جب انسان کسی دوسرے کو یہ کہہ دے کہ تو میری جان ہے، یار اس سے بڑھ کے بھی کوئی ہے لفظ کہ اپنی جان کسی کو کہہ دیا، اپنی جان کسی کو کہہ دیا. جب ہم ہماری زبان میں، ہماری عقل میں، ہماری فہم و فراست میں تو کوئی رشتہ نہیں. جب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں مولا، جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تو میری جان ہے، تو کیا اس سے بھی بڑھ کے کوئی رشتہ ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن پڑھ. اللہ نے فرمایا قرآن پڑھ. قرآن کیا پڑھا سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. فرمایا لوگوں یاد رکھنا میری جان، یہ جو تم لفظ یوز کرتے ہو میری جان والا. فرمایا قرآن پڑھ کے دیکھو یا اللہ قرآن کیا کہتا ہے. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. فرمایا لوگوں یاد رکھنا دنیا میں ایک رشتہ ہے جو اپنی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. یا اللہ وہ کون سا رشتہ ہے؟ فرمایا وہ نبی اور اس کے امتی کا رشتہ ہے. یہ قرآن. اب توجہ کیجئے گا. فرمایا نبی اور امتی کا جو رشتہ ہے یہ جان سے بھی زیادہ قریب ہے. کہ تو میری جان ہے نا، یہ جو لفظ ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے. یا اللہ پھر فرمایا میں نے دین اسلام کے ارکان 5 فرض فرمائے. یا اللہ کون کون سے؟ فرمایا پہلی نماز ہے، دوسری زکوٰۃ ہے، تیسرا جناب حج ہے، چوتھا جہاد ہے، پانچواں نبی کا کلمہ ہے. فرمایا 5 دین اسلام کے ارکان ہیں، میں نے اپنے نبی کی امت پر ان کو فرض فرمایا ہے. یا اللہ پھر فرمایا ہاں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. یہ جو اللہ نے فرمایا النبی اولا، النبی اولا کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. یا اللہ پھر فرمایا جب نماز پڑھنی ہو، انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اگر اس کے جسم کو کوئی بیماری لگ جائے، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ جناب نماز پڑھوں گا تو جان چلی جائے گی، تو فرمایا نماز مؤخر کر دے، پہلے اپنی صحت کو ٹھیک کر لے. اسی طرح اگر کوئی بندہ ہے اس کے پاس رزق کوئی نہیں، حلال کوئی نہیں، اگر جناب والا کوئی حرام گوشت کا ٹکڑا بھی سامنے آتا ہے، پھر وہ آ کے سوال کرتا ہے یار میرے پاس حلال شے کوئی نہیں، یہ حرام گوشت جان کو بچانے کے لیے میں نے اس کو کھانا ہے، کیا کھا سکتا ہوں؟ شریعت کہتی ہے کھا سکتے ہو کیونکہ جان بچانی ہے. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اگر طبیعت خراب ہو نماز کو مؤخر کر دینا، جان کو بچانا. اگر کوئی جناب دین اسلام کا کام کرنا پڑ جائے پہلے جان کو بچانا، پہلے جان کو بچانا. یا اللہ قرآن کے اندر کوئی ایسا کام بھی ہے جس میں جان بچانے والی بات نہ ہو. فرمایا ہاں اے مقام النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. فرمایا نماز کے لیے آئے، تیری جان کو خطرہ ہو جائے نماز چھوڑ دینا، جان بچانا. اگر میرے نبی کی عزت کی بات آ جائے پھر جان بچانا نہیں بلکہ خوشی سے نبی پر جان کو قربان کر دینا. یہ اللہ فرما رہا ہے قرآن کے اندر النبی اولا. اولا کے 2 معنی ہیں. ایک اولا کا معنی ہے
کہ وہ جان سے بھی زیادہ قریب ہے. ایک دوسرا معنی ہے کہ ہماری جان کے وہ حقدار ہیں. ایک معنی ہے اولا کا قرآن کا النبی اولا، ایک ہے اقرب یعنی قریب ہے، ایک ہے احب یعنی وہ جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. یہ اللہ فرماتا ہے. اب یہ سارا عمل صحابہ نے کر کے دکھایا ہے. وہ کیسے کہ غار ثور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر انور صدیق اکبر کی گود میں، آپ کی توجہ ہو، پیارے نبی کا سر انور صدیق اکبر کی گود میں، ادھر سے سارے سوراخوں پر اپنے کپڑے کے جناب وہ نکال کے پھاڑ کے سارے سوراخ بند کیے. اب کپڑے کا کوئی ایک حصہ باقی نہ رہا سوائے سطر کے کہ ایک سوراخ بچا تھا اس کو بند کر دے، لیکن وہاں پر صدیق اکبر نے پاؤں کی ایڑی دے دی. لیکن ادھر سے دشمن آ رہا ہے. دشمن بھی ایسا زہریلا سانپ کہ وہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان دیتا. صدیق اکبر نے آگے ایڑی رکھی ہوئی ہے، وہ ادھر سے آ رہا ہے، اس نے آگے صدیق اکبر کی ایڑی پر اپنا ڈنگ مارا. مفسرین نے اس بات کو لکھا کہ اس کا زہریلا ڈنگ ایسا تھا کہ صدیق اکبر کی، آپ نے واقعہ سن رکھا ہے، واقعے کی طرف نہیں جاتا، کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے جو کہ پیارے نبی کے چہرے مبارک پہ گئے. پھر آپ بیدار ہوئے، علیحدہ واقعہ. لیکن مفسرین نے لکھا کہ جب اس سانپ نے آگے اپنا ڈنگ مارا نا تو صدیق اکبر کو بڑا درد ہوا. زہریلا سانپ تھا اور اس کی عمر مفسرین نے بہت بڑی بتائی. اتنا زہریلا سانپ، بڑی ایج عمر والا، اس نے آگے اپنا ڈنگ مارا. صدیق اکبر کو اتنا درد ہوا کہ آنکھ سے آنسو آئے، لیکن پاؤں نہ ہٹایا، پاؤں نہیں ہٹایا. ہم اگر حضرت ابوبکر صدیق سے عالم تخیلات میں جا کے سوال کریں کہ ابوبکر صدیق جان پیاری تھی، وہ جو زہریلا آ رہا تھا، ڈنگ آپ کو بار بار مار رہا تھا، آپ نے پھر بھی پاؤں اس پر رکھا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق فرمائیں گے جھلیا کل ہو رہے بات یہ ہے کہ میں نے اس دشمن کو، نبی کے دشمن کو پاؤں تلے روند کے تمہیں پیغام دیا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں، نبی کے عاشقوں، نبی کے غلاموں، جو بھی نبی کا دشمن آئے اسے اوپر تو بڑی دور کی بات، اسے صدیق کہ اکبر کی سنت پہ اگر عمل کرنا ہے تو اپنے پاؤں کی ایڑی کے تلے اسے روندتے رہنا ہے. یہ صدیق اکبر کی سنت ادا ہوگی. یہ صدیق اکبر نے پیغام دیا. اور پھر مفسرین نے لکھا کہ صدیق اکبر کو جب درد زہ ہوا نا، وہ تھا دشمن، زہریلا دشمن ادھر سے آ رہا، انہوں نے پاؤں دے رکھا. اب وہ صدیق اکبر کے دل میں خیال آیا ابو بکر اپنا پاؤں ہٹا دیں، پاؤں ہٹا دیں. لیکن اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اے ابو بکر، نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اپنی جان کو قربان کر دینا مگر دشمن کو نبی تک پہنچنے نہ دینا. اور یہ بتایا بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ہاں میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. وہ جو غار ثور کے اوپر موضوع ہے نا ناموس رسالت، وہ جس مکڑی نے جالا بنایا، آپ سائنسی طور پہ یہ تحقیق کریں کہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے کمزور شے کون سی ہے، تو سائنس بھی آپ کو بتائے گی، قرآن بھی آپ کو بتائے گا سب سے کمزور شے مکڑی ہے. اس نے اپنا جالا بنایا، جالا
اس غار کے منہ پر، اور جالا بھی ایسے بنا ہے منٹوں سیکنڈوں کے اندر، اس مکڑی سے بھی کوئی بندہ جا کے پوچھے یہ کام تو نے کیوں کیا تھا، وہ کہے گی اس وجہ سے کہ نبی کی ناموس پر پہرا دیتے ہوئے، جب نبی کی عزت کی بات آ جائے تو پھر یوں جالا بنا کے نبی کی ناموس پر پہرا بھی دیا جاتا۔ اور صدیق اکبر کو دیکھو، صدیق اکبر غار ثور کے جب نبی پاک چلتے تھے نا، کبھی آگے آتے تھے، کبھی پیچھے آتے تھے، کبھی دائیں آتے تھے، کبھی بائیں آتے تھے، تو حضور نے پوچھ لیا ابو بکر کیا بات ہے، کبھی آگے آتے ہو، کبھی پیچھے آتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں، یہ کیا کرتے ہو؟ عرض کی فدا کا امی و حبی یا رسول اللہ، آگے پیچھے دائیں بائیں اس وجہ سے آتا ہوں، جب آگے جاتا ہوں نا آپ کی حفاظت کے لیے کہ دشمن حملہ کرے آپ کو لگے تیر ابو بکر کو لگے، تو یا رسول اللہ جب آگے آتا ہوں خیال یہ آتا ہے کہ کہیں دشمن پیچھے سے نہ آ جائے، فوراً پیچھے چلا جاتا ہوں، جب پیچھے جاتا ہوں خیال آتا ہے دشمن دائیں سے نہ آئے، فوراً دائیں چلا جاتا ہوں، جب دائیں جاتا ہوں خیال آتا ہے دشمن کہیں بائیں طرف سے نہ آ جائے تو فوراً بائیں طرف چلا جاتا ہوں۔ واہ ابو بکر صدیق جس کے لیے حضور نے فرمایا میں نے سارے اپنے غلاموں کے احسان چکا لیے مگر ایک شخص ہے جس کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن خود خدا عطا فرمائے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا میرا ابو بکر صدیق ہے۔ تو یہ صدیق اکبر کا بھی یہی پیغام ہے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ذرا توجہ کیجئے، اس وقت اس دنیا پر کتنے ممالک ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ اس وقت دنیا پر مسلمانوں کے کتنے ممالک ہیں؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کی بات 56 لے لیتے ہیں، 57 تک تقریباً آیا۔ ان کے علاوہ یہ پوری دنیا ہے یار، پوری دنیا، اس پوری دنیا پہ اکثریت میں مسلمانوں سے بھی زیادہ جو حکمران ہیں اصل مشرک ہیں، مشرک یہودی عیسائی یہ لوگ جو اس وقت بادشاہ ہیں، بادشاہ حکومت کر رہے ہیں، اور کوئی جناب اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، چلو کوئی نہیں، لیکن یہ دیکھو کہ کتنے ممالک کے حکمران صدر وزیر اعظم سارے مشرک ہیں اکثر میں۔ بات یہ ہے مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ یارو جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اللہ نے اسے بھی زمین پر مہلت دے دی۔ اللہ نے فرمایا دیکھوں گا تو قیامت کے دن دیکھوں گا، تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تھا۔ توجہ کیجئے گا، بڑا نقطہ دے رہا ہوں۔ دنیا پہ اکثر ممالک کے حکمران مشرک ہیں، مشرک اسے کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یعنی یہ ہمیں نتیجہ نکلا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اللہ چاہے تو اس پر عذاب مسلط کر دے، وگرنہ قیامت کے دن یا قبر کے اندر یا حشر کے دن اس کا پتہ چلے گا۔ یعنی اللہ نے اسے مہلت دے رکھی ہے کہ تو نے جتنا جینا ہے، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ مال و متاع تیرے پاس ہے، لیکن خدا کی قدرت کا مزاج دیکھو یارو، اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے تو اسے دنیا میں جینے کا حق ہے، لیکن مصطفیٰ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے تو دنیا میں جینے کا حق ہی کوئی نہیں۔ یہ خدا کا مزاج ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی اصولی بات ہے کہ خدا کے ساتھ ایک بندہ یہودی بنا بیٹھا کہہ رہا ہے دوسرا خدا ہے، اسے بندہ کوئی نہیں کچھ کہہ رہا۔ ایک بندہ جو کہتا ہے جی نبی کے بعد وہ ہمارا کانا نبی ہے، تو بندہ اٹھتا ہے کہتا ہے کاش کہ میرے سامنے تو ہو، بھلے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، تیری گردن دبا دوں، تیرا خاتمہ کر دوں۔ یہ بنایا ہوا خدا کا اصول ہے، بندے کا اصول کوئی نہیں۔ یہ خدا کی قدرت کا مزاج ہے کہ میری طرف آؤ گے تو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے تمہیں یہاں چھوڑ دوں، حساب وہاں اصل ہوگا، لیکن میرے یار محبوب مصطفیٰ کی طرف نہ آنا۔
تو یہی کام جو غازی لوگ کر گئے، یہی کام جو یہ سارے کر گئے، میں آپ کے سامنے آگے سارا اب ایک بات نقطہ ایک اور، غار ثور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صدیق اکبر موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور صدیق اکبر کی گود مبارک میں ہے۔ میں نے ڈھونڈا اس روایت کو، کہیں مجھے یہ نہیں ملا کہ غار ثور میں جتنا وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر نے گزارا تو صدیق اکبر کے وہ نمازوں والے سجدے کہاں، جو نماز فرض تھی وہ کہاں، جو نماز پڑھا کرتے تھے وہ سجدے کہاں ہیں؟ مجھے نہیں ملا کہ صدیق اکبر نے نماز ادا کی ہو، لیکن یہ ضرور ملا ہے کہ صدیق اکبر کی غار ثور میں جو نماز تھی نا وہ ضحیٰ کے چہرے کی زیارت تھی۔ تو اسی پر کسی شاعر نے اپنا قلم لکھا، وہ یہ کہتا ہے کہ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے، رخ مصطفیٰ، رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، ہر دم یہ میرے پیش نظر رہے، صبح و شام میں اسے پڑھا کروں، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی۔ ایک صحابی ہیں، نبینا صحابی، جن کا نام ہے حضرت عمیر بن العاص، نبینا ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، ادھر سے پیارے نبی نے تیاری کی بدر میں جانے کے لیے، جہاد کے لیے، یہ رہ گئے چونکہ نبینا تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ان کو پتہ چلا کہ مدینہ شریف کے اندر ایک عورت رہتی ہے جو گن گاتی ہے، اشعار پڑھتی ہے، اور ان اشعاروں کے اندر وہ ہمارے نبی کی بے ادبی گستاخی کرتی ہے۔ یہ آنکھوں سے نبینا ہے، نبینے لوگ بھی یہ کام کر گئے، اور ہم بابا کے دول یہ کہتے ہیں، وہ چاہے غازی ممتاز قادری ہو، غازی الدین شہید ہو، ہماری زندگی کی پوری نیکیاں ایک طرف، وہ جس چیز سے انہوں نے گستاخ کو واصل جہنم کیا اس آلے کی قیمت ایک طرف۔ یاد رکھنا یہ ناموس مصطفیٰ کا مسئلہ ہے۔ رب فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پہلے محبوب کی عزت کرنا پھر میرے دروازے پہ آنا، یہ محبوب کی ناموس کا مسئلہ ہے۔ حضرت عمیر بن العاص، پتہ چلا ایک عورت رہتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے بدر کی جنگ کے لیے، انہوں نے منت مانی، منت کیا تھی؟ منت یہ تھی، یا اللہ اگر میرے نبی بدر سے واپس آ گئے صحیح سلامت تو پھر میں تیری بارگاہ میں منت مانتا ہوں کہ ایک خوشی مناؤں گا۔ وہ خوشی کیا ہے؟ فرمایا یا اللہ اگر میرے نبی صحیح سلامت واپس تشریف لائے خوشی کروں گا، وہ خوشی یہ ہے کہ اپنے نبی کی ایک گستاخ عورت ہے اس کو واصل جہنم کر دوں گا۔ نبینا صحابی ہیں، جانے جانا بدر کا مقام ہوا، اللہ نے فتح عطا فرمائی، قافلہ واپس لوٹا، ایک رات آئی، حضرت عمیر بن العاص آپ جناب نبینا تھے، اس کے گھر کی طرف چل دیے، چلتے چلتے آپ رات کے وقت اس گھر کے اندر چلے گئے، نبینا اب نبینے کے پاس اللہ کوئی ایسی طاقت ضرور دیتا، خوشبو ایسی تھی آپ کے پاس جو زیادہ شاید تھی، وہ سونگنے کی قوت زیادہ تھی، سونگتے 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 اس عورت تک جا پہنچے جو نبی کے اپنے اشعار میں گستاخانہ شعر پڑھا کرتی تھی، ہاتھ میں تلوار ہے، اور کیا دیکھا انہوں نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو اس وقت رات کے پہر کے اندر دودھ بھی پلا رہی ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، دودھ بھی پلا رہی ہے، تو اس بچے کو اٹھا کے راجہ کیا،
سارے احباب سوئے ہوئے تھے، تلوار لی، سینے کے اوپر تلوار رکھی، اس عورت کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے، آپ ہی نہیں نکلتی، رات کی رات واپس چلے گئے۔ صبح کی نماز ہوئی، مصطفیٰ مصلی پہ، صحابہ پیچھے، حضور نے جیسے السلام علیکم ورحمت اللہ یہ کہا تو پیچھے دیکھا عمیر بن العاص نبینا غلام بیٹھے، سلام پھیرتے ہوئے حضور نے فرمایا عمیر رات کو اس بدبخت کو تو واصل جہنم کر کے آیا۔ تو فرمایا اس کو تو بدبخت کو واصل جہنم کر کے آیا؟ جی یا رسول اللہ میں کر گیا۔ حضور خاموش ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے کوئی غلط کام کیا تو میری رہنمائی فرمائیں۔ یہ وہ صحابی عرض کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا غلامو اس نے غلط کام نہیں کیا بلکہ اس نے مصطفیٰ کی عزت پہ پہرا دیتے ہوئے اللہ کی بھی مدد کی ہے، مصطفیٰ کی بھی مدد کی۔ آج ہم جب مصطفیٰ کی عزت کی بات آئے نا تو ہم میں ہی ہمارے شعبے کے کچھ لوگ یہ درس دیتے ہیں، امن کا درس، امن کا چورن بیچتے ہیں کہ آؤ جی نہیں ہم ایسے والے نہیں ہیں، تشدد والے نہیں ہیں، ہم امن والے ہیں، اسی امن والے ہیں۔ اللہ کے بندے تیرے باپ کو گلی کے اندر منہ پہ کوئی تھپڑ مارے تو تجھ سے پوچھوں تیری غیرت کیسی ہے؟ تیری غیرت اگر نہیں ہوتی تو تجھ سے بڑا بغیرت کوئی نہیں۔ اور جس کے صدقے باپ ملا وہ ہے مصطفیٰ کی ذات، وہ ہے باپ کی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پر تو انسان کی عزت بھی قربان، انسان کا جسم بھی قربان، انسان کی اولاد بھی قربان، انسان کا گھر بار بھی قربان۔ اور سنو آگے حضرت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بیٹے جن کا نام ہے عبد الرحمن، ایک مرتبہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق بھی سامنے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کچھ یوں ہے، جنگ بدر کا میدان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف قافلہ، ایک طرف دوسری طرف، ایک طرف مسلمانوں کا قافلہ دوسری طرف کافروں کا قافلہ، اس طرف سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہیں مسلمانوں میں پہلے خلیفہ، اس کافروں کے قافلے کے اندر سیدنا صدیق اکبر کا بیٹا کھڑا ہے دشمن، جنگ بدر کا میدان ہے۔ اس وقت یہ کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے صدیق اکبر کے بیٹے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا وہ کھڑے، صدیق اکبر عرض کرتے ہیں آقا اجازت ہوئے جنگ کے اصول تو بعد میں بنائے جائیں گے، پہلے میں اپنے بیٹے کا حساب نہ کر لوں؟ تو آج نبی کے خلاف صف میں کھڑا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، وہاں جبرائیل آئے اللہ کا قرآن لے کے، کیا فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان فأيدهم بروح من۔ اللہ نے فرمایا جو اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے گھر بار سے زیادہ میرے نبی کے ساتھ محبت کرے گا، اللہ نے فرمایا میں نے اس کے لیے لکھ دیا کہ یہ ایمان والا ہے۔ صدیق اکبر جنگ بدر ہو گئی، بیٹے عبد الرحمن یہی بیٹا، اس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا۔ اب باپ بیٹا آمنے سامنے بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، بڑی مزیدار گفتگو ہے۔ گفتگو کیا ہو رہی ہے کہ صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بیٹا کہتا ہے عبد الرحمن بابا جنگ بدر کے اندر آپ میرے سامنے آئے تھے، جب لڑائی ہو رہی تھی نا
تو آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے بابا، تو جب میں نے دیکھا نا یہ تو میرا باپ ہے، فوراً میں نے تلوار کو اٹھایا، بابا میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ صدیق اکبر کا چہرہ سرخ ہوا جب بیٹے نے یہ بات کی۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ نے فرمایا بیٹے عبد الرحمن، وہ تو بدر کے میدان کے اندر تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑا ہے، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا نا، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں زمانے والوں کو پیغام دیتا کہ سب سے اولا نا بے وفائی نا، سب سے اولا سب سے بالا لا ہمارا نبی، آپ نے مولا کا پیارا ہے ہمارا نبی، دونوں عالم کا دو۔ یہ جناب صدیق اکبر نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ پیرا دیا ہے۔ جب جانا آپ دنیا سے تشریف لے کے گئے، مسیلمہ کذاب جس نے نبی کے جانے کے بعد خود کو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، جانا آپ دنیا کے اندر ایک وقت تشریف فرمائے، مسیلمہ کذاب کا خط آیا، محمد آدھی زمین کے نبی آپ ہیں، آدھی زمین کا نبی میں ہوں، آپ مان لیں۔ حضور نے اس خط کے جناب بیک سائڈ پہ آپ نے ایک خط لکھا، آپ نے فرمایا مسیلمہ کذاب، تو زمین آدھی مانگتا ہے، میں محمد تجھے آدھی چھڑی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ اس وقت جانا نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، تم میں سے یہ خط لے کے مسلمہ کی طرف کون جائے گا؟ آخری حدیث توجہ فرمائیے گا، وہاں پر ایک غلام، غریب غلام کھڑا ہوا، ہاتھ پہ کھجوروں کی، سر پہ ٹوکری ہے، کھڑے ہو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں جا کے اس کو جناب خط دے کے آؤں گا۔ وہ مسلمہ جس نے خود کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ادھر سے غریب غلام ہے، جیسے کھڑا ہوا، کھڑے ہوتے ہوئے وہ سر کے کھجوروں کا ٹوکرا زمین پہ گرتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حبیب پہلے کھجوروں کو سنبھال لے، پھر نبی کا خط لے کے جانا اور جا کے مسلمہ کو دے کے آنا، پہلے اپنے کھجوروں کا ٹوکرا سنبھال لے۔ آپ فرماتے ہیں نبی کے غلاموں، اگر ان کو سنبھالتا بازی جانے کے لیے کوئی اور لے جاتا۔ حضرت حبیب بن زید نے جناب وہ خط اٹھایا، جانا نے خود سواری پہ تشریف، جانا نے سواری پہ خود انہیں بٹھایا۔ حبیب بن زید چلتے جب مسیلمہ اس کے جناب دربار لگا ہوا ہے، اس کے پاس جا کے پہنچے نا، مسیلمہ نے خط دیکھا، حضور کا خط لکھا ہوا تھا، میں محمد تجھے آدھی چھڑی بھی نہیں دوں گا۔ منہ سے مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، مصطفیٰ کی عزت کا مسئلہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر سے مسلمہ کہتا ہے اے آنے والے تو کون ہے؟ حبیب فرماتے ہیں شکل سے نہیں لگتا مصطفیٰ کا غلام ہے، شکل سے نہیں دکھتا کہ مصطفیٰ کا غلام آیا ہوں۔ وہ آگے سے مسلمہ کے رنگ اٹھ گئے، وہ کہتا ہے تیرے بچے کتنے؟ حضرت حبیب بن زید کہنے لگے 12 بچے ہیں۔ اچھا 12 بچے ہیں، تجھے بچے پیارے نہیں؟ کہا جی پیارے ہیں، تو پھر خط لے کے میری طرف کیوں آیا؟ اچھا یہ بتا تیرے نبی کون ہے؟ کہا تجھے اپنی شکل سے میں نہیں دکھتا کہ میں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے؟ کہا تجھے جان پیاری نہیں؟ کہا نہیں پیاری۔ کہا اولاد پیاری نہیں؟ کہا اگر مصطفیٰ کی عزت کا مسئلہ ہے اولاد پیاری نہیں۔ کہا 12 تیرے بیٹے ہیں،
12 تیرے بیٹے ہیں، گھر بار ہے، سارا کچھ اجڑ جائے گا. کہا نہیں، سب کچھ اجڑتا ہے مگر مصطفیٰ کی جان پر اپنی جان کو قربان کر دوں گا. مصطفیٰ کی عزت پر، مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ اپنی جان کو قربان کر دوں گا. مسلمہ کہنے لگا لے آؤ تلوار لے آئے. مسلمہ کذاب، اس کے جناب مسلمہ کذاب نے حبیب بن زید کا ایک بازو یہاں سے اتروایا مکمل، ایسے تلوار. پھر پوچھا حبیب بتا جان پیاری ہے؟ نہیں. دوسرا بازو کاٹا، روایات آپ کو دکھا سکتا ہوں. پھر پوچھا حبیب 12 بچے پیارے ہیں؟ کہا نہیں. پھر لٹا دیا گیا، خون کے فوارے جناب. اب نیچے سے پھر شروع ہوئے لٹا کے. دایاں پاؤں کاٹا، بایاں پاؤں کاٹا. پھر پوچھا بتاؤ زندگی کی آخری سانسیں ہیں، سنبھال لیں گے آپ کو، بتاؤ کہ اپنی جان پیاری ہے، اولاد پیاری ہے، گھر بار پیارا ہے، بچے یتیم ہو جائیں گے، بیوی بیوہ ہو جائے گی، گھر سارا اجڑ جائے گا، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ آخری لمحات میں اللہ اکبر کبیرہ حضرت حبیب بن زید کہنے لگے نانا، اعلیٰ حضرت بریلی کی زبان میں کیا کہ آپ کہنے لگے ظلم جتنے کر لو لیکن ایک اعلان سن لو کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بسے تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی برا، آقا تو جہاں سے بھی نہیں جی برا. ہاں کروں کیا کرانا جہاں نہیں کروں تیرے. یہ خبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نے پہنچائی نہیں. آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے اور آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میرے غلام کو مسلمہ کذاب نے شہید کر دیا. اور سنو جانے جانا نے یہ بھی فرمایا میرے غلاموں میں دیکھ رہا ہوں وہ دنیا سے گئے ہی ہیں، جنت میں حوروں نے میرے غلام کا استقبال بھی کر لیا. اور حبیب بن زید کا کیا پیغام تھا آخری؟ وہی ہی تھا جو امام حسین کا وہاں تھا کربلا کے میدان میں. کیا کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، لوگوں اپنا تو ہمارا بھی ایمان بھی حسینی. اچھا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی باری آئے تو کون کون اپنی جان کو قربان کرے گا آپ میں سے؟ ہاتھ نیچے کر. تو یہ ہاتھ ہم نے یہاں کھڑے کیے مصطفیٰ کی عزت کے لیے. تو جب ہمیں اپنے والدین پر اپنے جناب دولت کو قربان کرنے کی باری آتی ہے تو کون کون قربان کرتا ہے؟ کم ہی. جب ہمیں اپنی سگی بہن کو اس کا حق دینے کی باری آتی ہے تو کون کون حق دینے کے لیے مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کرتا ہے؟ جب ساتھ ہی ہمسائے پڑوسی کے ساتھ صلح رحمی والے رشتے کی بات آتی ہے. آج تو معاشرہ ایسا ہے، ایسا معاشرہ کہ ساتھ والے یہاں پر جناب کسی بھی جگہ واللہ باللہ تاللہ الا قلیل کہیں کوئی کسی کا ہمسایہ بن جائے تو پہلے رہنے والا یہ بھی نہیں پوچھتا یار کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم دے دیں مسلمان کے ناطے. نہیں، بھائی اگر جناب روٹ جائے
تو اس کو منانے کے لیے مصطفیٰ کے فرمان پہ کون عمل کرتا ہے؟ یہاں پر یہ کیسا بندہ بیٹھا ہے؟ مجھے اس نے جب واقعہ سنا ہے بڑی حیرانگی ہوئی کہ بڑے بھائی نے اس کی جناب ساری وراثت چھین لی اور کہا بھاگ جاؤ یہاں سے۔ یہ ہمارے زمانے کے اندر ہو رہا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول چ موت قبول ہے، غلامی رسول چ سفید داڑھی دا ادب کرنا قبول کوئی نہیں۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے، غلامی رسول کے اندر اپنی بیٹی اپنی اولاد کو تربیت دینا قبول کوئی نہیں۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے، غلامی رسول کے اندر اپنی بہن جناب بازار کے اندر چلنے والی ماں اس کی شرم و حیا قبول کوئی نہیں۔ غلامی رسول کے اندر موت، مر رہا ہے بندہ، جان قربان کر رہا ہے غلامی رسول، لیکن اسی غلامی رسول کے اندر اسے جناب مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کرنا قبول کوئی نہیں۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے۔ آج واقعات دیکھو، کل ہی میں نے ایک خبر پڑھی کہ ایک گھر میں جناب اللہ پاک نے پہلی بیٹی عطا فرمائی، کل کی خبر ہے، یہ پاکستان کی خبر ہے۔ شوہر نے بیوی کا خاتمہ کر دیا۔ بیوی کیوں تو نے جنا؟ تیرے پیٹ سے بیوی وہ بیٹی کیوں آئی؟ یہ المیہ ہے ہمارا۔ غلامی رسول میں ہمیں موت قبول ہے، غلامی رسول میں حیا کرنا قبول کوئی نہیں، غلامی رسول کے اندر ہمیں جناب 5 وقت کی نماز قبول کوئی نہیں، غلامی رسول کے اندر ہمیں جناب ایک دوسرے سے اچھے تعلقات قائم رکھنا قبول کوئی نہیں۔ بعض لوگ ہمارے ہاں ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے بد اخلاق ہیں، جن سے ہر بندہ پناہ لیتا ہے، ہر بندہ پناہ لیتا ہے۔ اس کو بھی لائن میں کھڑا کرو نا اور پوچھو اے غلامی رسول کی تم مر جائے گا؟ ہاں مر جاؤں گا۔ ان سے بندہ یہ پوچھے کہ غلامی رسول میں اپنا اخلاق تو اچھا کر کہ تو جب گفتگو کرے تو لوگ سننے کے لیے انتظار کریں۔ تو لہٰذا غلامی رسول کے اندر جہاں موت قبول ہے وہاں غلامی رسول میں ان سارے فرامین پہ ہمیں عمل کرنا پڑے۔ ہم تو صدا دینے والے ہیں کہ آ جائے کوئی حیا علی الفلاح حیا علی الصلاح، لیکن اب دیکھیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں عزت کا مسئلہ ہے وہیں آپ کے فرمان کا بھی مسئلہ ہے۔ ایک طرف بندہ جناب کھڑا ہوتا ہے، یار کوئی بندہ میں نے گستاخ لب کے دیو جڑا نبی پاک دی گستاخی کرے تے میں انہوں بڑھ دیں۔ بندہ اس سے پوچھے کہ 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہے؟ وہ نہیں پڑھتا ہوگا۔ تو بندہ کہ سب سے بڑا تو گستاخ تو ہے کہ مصطفیٰ کی آنکھوں کو نقصان پہنچا رہا۔ پہلے تو نماز تو ادا کر با جماعت مسجد میں، پھر اپنے آپ کو مصطفیٰ کا غلام کہنا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔